السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ ایک بہت اہم میسج ہے، اس کو پڑھنا بہتر ہے کہ کافی میرے بھائی گروپ میں جو ہیں جو اردو جانتے نہیں ہیں یا پھر اس کو پڑھنا نہیں جانتے، اس میسج سے اگر واقفیت حاصل ہو جائے تو ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، جو کہ آج کل ماحول بن گیا ہے کہ رات ہوش میں اور دن بے ہوشی میں۔ جلدی سونے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس طریقے سے اللہ نے ہمیں بنایا، رات کو سوئیں اور دن میں کام کریں۔ آج مجھے کچھ نیا پتا چلا، ایک قدرتی کینسر ویکسین کا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں ہوں۔ اللہ نے ہم سب دماغ میں ایک گلینڈ رکھا ہے جسے پائنل گلینڈ کہتے ہیں۔ اسے انسانی جسم کا حیاتیاتی گھڑیال بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے بصری اعصاب سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنا ایک مٹر کا دانہ۔ ہر روز عشاء کے بعد یہ گلینڈ ایک مادہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں، جو خون کی نالیوں میں بہتا ہے اور جسم کو کینسر سے بچاتا ہے۔ یہ صرف اندھیرے میں کام کرتا ہے، اگر محض ایک آنکھ کی روشنی میں رہے تو بھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی۔ یہ صرف اندھیرے میں کام کرتا ہے، اگر محض آنکھ ہی روشنی میں رہے تو بھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی۔ یہ بہترین اور اہم نقطہ ہے کہ سونے کے لیے یہ محسوس ہو اس گلینڈ کو کہ یہ بالکل ہی آرام کی کیفیت میں، اور اس کی آنکھ بند ہے۔ روشنی اگر ہونے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ کام نہیں کرے گا۔ پھر اگر آپ رات کو بھی روشنی میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو قدرتی ویکسین سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہم رات کو آثار ختم کیے، اللہ نے رات کے آثار ختم کیے اور روشن دن بنایا۔ بدقسمتی سے ہم نے آج کل رات کے آثار کو دن کی نسبت زیادہ دینی کر دی ہے کہ ہم نے رات بھر جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں۔ ماحول تو یہ ہو گیا میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، ساتھیو، رات بھر دکانیں، ہوٹلیں، چائے خانے اور تمام قہوے سب کچھ چل رہے ہیں، اور رات بھر ہمارے بچے، ہمارے محلے کے تمام نوجوان رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا، یہ بات تو بالکل عام ہو گئی ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو رات کو جلد سونے اور جلد جاگنے کے عادی تھے، وہ کینسر کا شکار نہ ہوتے اور نہ ہی ایسی کسی بیماری کا جن کا آج کل ہم سنتے ہیں۔ فارمی مرغیوں پر ایک تحقیق کی گئی، ایک قدرتی طور پر پلتی شب وصل کیا مختصر ہو گئی، شب وصل کیا مختصر ہو گئی، ذرا آنکھ جھپکی سحر ہو گئی۔ شب وصل کیا مختصر ہو گئی، ذرا آنکھ جھپکی سحر ہو گئی۔ نگاہوں نے سب راز دل کہہ دیا، نگاہوں نے سب راز دل کہہ دیا، انہیں آج اپنی خبر ہو گئی، انہیں آج اپنی خبر ہو گئی۔ نگاہوں نے سب راز دل کہہ دیا، انہیں آج اپنی خبر ہو گئی۔ بڑی چیز ہے طرز بیگانگی، بڑی چیز ہے طرز بیگانگی، یہ ترکیب اگر کارگر ہو گئی، یہ ترکیب اگر کارگر ہو گئی۔ الہی برا ہو غم عشق کا، الہی برا ہو غم عشق کا، سنا ہے کہ ان کو خبر ہو گئی، سنا ہے کہ ان کو خبر ہو گئی۔ الہی برا ہو غم عشق کا، سنا ہے کہ ان کو خبر ہو گئی،
کیے مجھ پہ احسان غم یار نے، کیے مجھ پہ احسان غم یار نے، ہمیشہ کو نیچی نظر ہو گئی، ہمیشہ کو نیچی نظر ہو گئی، کیے مجھ پہ احسان غم یار نے، ہمیشہ کو نیچی نظر ہو گئی، نمایاں ہوئی صبح پیری جگر، نمایاں ہوئی صبح پیری جگر، بس اب داستاں مختصر ہو گئی، بس اب داستاں مختصر ہو گئی، شب وصل کیا مختصر ہو گئی، ذرا آنکھ جھپکی سحر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، ہاں میں تو ذکر ہی کیا تھا، تم تو ریئل کام کرتی ہے پورا۔ چلیے اب فرصت میں ہوں، گروپ میں کچھ کہنے کے لائق ہوں۔ پچھلے دنوں حکومت ابوظہبی کی جانب سے ایڈیکس کی نمائش دیکھنے گئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے صدر محمد علی زبیدی صاحب، عمر علی زبیدی، اور اس ایڈیکس سے تعلق رکھنے والی ایک بلکہ دو ایسے اصحاب تھے جن کا تعلق بھی زبیدی خاندان سے بلکہ اپنے گروپ سے۔ ایک تھے ماہر راڈار انجینئر جناب صالح علی احمد زبیدی، اور دوسرے کرکال کا ایک مانا ہوا انجینئر سالم محمد علی زبیدی۔ ایڈیکس دیکھ کر دنیا کی ترقی اور دنیا کی ہلچل میں جو نئے نئے میزائلز، دبابے، بلڈوزرز اور طرح طرح کا جنگی سامان دیکھ کر طبیعت دنگ رہ گئی کہ ترقی کس طرف پہنچا دی ہے۔ اس ایڈیکس میں ایک سیکشن جس کا نام کرکال، اس کمپنی کا سالم محمد علی زبیدی موظف بھی ہے اور ایک بہترین ملنگ انجینئر جو پارٹس بنانے والی مشین کا ماہر۔ یہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، نئی ٹیکنالوجی سے لبریز کئی اقسام کی پستول، مشین گنیں وغیرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ جب یہ اسٹال ہم پہنچے تو وہاں پر سالم اپنے بچے کو دیکھ کر، ہم جو ہمارے صدر صاحب کا بچہ ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ماشاءاللہ وہاں پر ہم تینوں چاروں پانچوں ایک جگہ ہوئے، کافی لوگوں نے ہمارا اچھا استقبال کیا اور ہمیں خاص طور پہ ایک ایک پستول سے اس کی بناوٹ، اس کے اسپیئر پارٹس، اس کی کارکردگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ہر فن مولا اور قالب علم ہے ہمارے صدر صاحب، اور ساتھ میں طبی اصطلاحات کے ماہر،
عمر علی زبیدی بھی تھے. ہر ایک دبابے میں چڑھنا اور اس کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کرنا، یہ ایک کھوج سی عادت سی ہے. بہرحال پورے معرض، پورے ایگزیبیشن کو دیکھ کر تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گئے. بڑی خوشی ہوئی اور ایک اتفاقی بات ہے، اچانک پروگرام بن گیا. لیکن وہاں پر سالم محمد علی کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. یہی لڑکا کچھ 6-8 سال پہلے اپنے ٹیکنیکل کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جرمن گیا تھا، جہاں سے یہ اپنا ڈپلومہ حاصل کر کے یہ کرکال کمپنی کا ایک معروف و مشہور انجینئر بنا ہے. ماشاءاللہ، اللہ اس کو صحت عافیت دے. جب اپنا ہی بچہ تھا تو طبیعت سے ہم نے ہر ایک رائفل کا، ہر ایک پستول کا بڑی اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی اور مہارت دیکھنے میں بڑا مزہ آیا. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی، دنیا بھر کے فوجی سامان، ایک بہترین مہارت جو حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تھی. اس دن ایک کیا کہیں جنگی مشق بھی بتائی گئی، جو سامنے سے دیکھ کر میں کیا کہوں، وہ لوگ تو ہر ایک چیئر کے اوپر اپنے ساؤنڈ پروف، جیسے کیا کہوں میں اس کو، گتن جیسے، کاٹن جیسے سب کو دے دیے تھے کہ کانوں میں رکھنا. جب سامنے بمباری اور سامنے سے جیٹ پلین اور جنگی طائرے جب سامنے سے جائیں گے تو اس کی آواز تو واقعی، یعنی کچھ دیر کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیشکش عالمی پیشکش تھی، جس میں ماشاءاللہ ہمارے ملک امارات کے فوجیوں کا مظاہرہ تھا. بہت ہی شاندار، بہت ہی شاندار. اللہ محفوظ رکھے ہر ایک کو، ہر ایک کی جان کو، کہ اتنے خطرے سے اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت اچھا لگا، کافی جنگی ماحول کو دیکھ کے دل دہل گیا. اور سامنے سے اڑتے ہوئے پلین اور کس قدر مد مقابل پہ قابو پایا جاتا ہے، وہ تمام مشقیں بتائی گئی. بہترین پریڈ اور کافی دیکھنے کو ملا. باہر کے ساتھ ایڈیکس کو دیکھ کر دل و دماغ ایک عجیب دنیا میں چلا گیا. ترقی زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے. ایک ایک بختربند گاڑی، دبابے اور جو کام آنے والے معدات استعمال کیے جاتے ہیں، یقیناً اس کی مضبوطی، اس کی تھکنیس صرف ڈور نہیں کھول سکتے. ڈور ایک عجیب طاقت کی ضرورت، اور پھر دیکھنے سے ہی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس قدر اور کس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہوگا. بہرکیف اس نمائش کو دیکھ کر بہت کچھ حاصل ہوا، خاص کر ہمارے استاد صالح علی زبیدی، جن کی گفتگو، جن کے GPS معلومات لینے کا جو انداز
ایک کمپنی کے مینیجر سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صالح کی گفتگو اور اس کے معلومات، جب کبھی صالح کے ساتھ ملاقات ہوتی، صالح کی معلومات ایک دھچک ڈال دیتی ہے دل میں، زمین اور آسمان کے درمیان کی باتیں کرتا ہے اور ایسے ایسے جدید معلومات سے آگاہ کرتا ہے جس کو دل و دماغ ماننے کے لیے کبھی تیاری نہیں ہوتا۔ وہ تو اس کی ہر ملاقات میں کچھ نہ کچھ ہم کو ملتا ہی ہے، لیکن یہاں پر صالح کے ساتھ رہ کر، کیونکہ وہ خود بھی ایک ماشاءاللہ فوجی ہے اور راڈار انجینئر، بہترین معلومات کا مالک، بہت دیر جتنے وقت اس کے ساتھ رہے ایک ایک چیز سے واقف کروانا، ایک بہتر ہوا ہمارا جانا کہ یہاں سے تو میں اور عمر علی زبیدی، محمد علی زبیدی تینوں گئے تھے، لیکن وہاں پر صالح علی زبیدی کا مل جانا سونے پہ سہاگا ہو گیا، یعنی مہارت کو دیکھنے کا مزہ آ گیا۔ اللہ کل حال ایک بہترین دن تھا، بہترین معلومات میں اضافہ اور دنیا کی ترقی، اور یہ ماحول سے تو اللہ تعالی ہر فوجی کو محفوظ رکھے، لیکن وقفیت سے بہت مزہ آیا، خاص کر ہمارا اپنا بچہ جب اس عالمی معراج میں دیکھا گیا تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی اشیاء، اس کی بھی معرض ہوئی، اس کی بھی جان پہچان ہوئی، اس کو بھی دیکھا گیا، اس سے بھی وقفیت ہوئی، کافی اس کے ساتھی بھی قدر کرے، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ اللہ کل حال یہ تھی ایڈکس جو ابوظہبی میں پچھلے ہفتے اس کی نمائش ہوئی تھی، جانے کا اتفاق ہوا، کچھ کہنے کا اتفاق ہوا آپ تمام کے لیے۔ ریڈیو صدر صاحب ایک نہیں، یہی ہے ان کی کارگزاری ہے، میں نے ذکر ہی کیا تھا تو دیکھیے انہوں اتنے اس کو چار چاند لگا کے پیش کر دیے۔ اللہ کل شکریہ جناب آپ کا اور آپ تمام کا۔ آپ نے کچھ کہنے کی گزارش کی تھی، جو کچھ دیکھا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا کہہ دیا، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ایڈکس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر فضل صاحب، آپ کے پیش کردہ کلام منظر بھوپالی، ایک مشہور شاعر، اور پھر کلام جو پیش کیا گیا حالات حاضرہ یہی کہتا تھا، برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ میں اس بات کو لے کے ضرور یہ تذکرہ کروں گا کہ جس گروپ کا نام ہم نے برداشت رکھا ہے، اور اتنی ہم میں طاقت اور اتنی ہم میں برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ ہم اس کو چلانے میں جس قدر برداشت کر رہے ہیں یہ آپ تمام کے سامنے ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ 2013 سے آج تک کامیابی کے ساتھ شاہد ہی کوئی گروپ کام کیا ہوگا، یہ ہے برداشت گروپ اور اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گروپ میں ہمارے بھائی ہماری آواز کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے پہلے 1 2 3 4 ہوتے تھے ایکٹیو، اب ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے کافی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ اپنے آپ کا ایک سلام لے کے حاضر ہوئیے اور خود بخود اپنے آپ کو پیش کرنے کی ایک ہمت، ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ میں بھی ایک شاعر بنوں گا
میں بھی ایک شاعر بنوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، میں بھی ایک شاعر بنوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، داد کا بھوکا رہوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، میں بھی ایک شاعر بنوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، داد کا بھوکا رہوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، گلگلے خود کے تلوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، گلگلے خود کے تلوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، لوٹنے محفل کو میں بھی کیا بتاؤں آپ کو، لوٹنے محفل کو میں بھی کیا بتاؤں آپ کو، شعر چوری کے لکھوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، شعر چوری کے لکھوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، لوٹنے محفل کو میں بھی کیا بتاؤں آپ کو، شعر چوری کے لکھوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے لکھنے کی چول اٹھتی ہے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے لکھنے کی چول اٹھتی ہے، آپ بھی کیا لکھتے ہیں ابھی محمود، کبھی ایسا سوچا نہ تھا، آپ بھی کیا لکھتے ہیں ابو محمود، ایسا سوچا نہ تھا، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے لکھنے کی چول اٹھتی ہے، آپ بھی کیا لکھتے ہیں ابو محمود، کبھی سوچا نہ تھا، میں بھی ایک شاعر بنوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا، داد کا بھوکا رہوں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ یا ناصر کیا لکھتے ہیں؟ ہم بھی منتظر ہیں کلام سننے کو، بہت ضروری ہے نیند آنے کو۔ آپ کے لیے ایک دو شعر۔ تم رنگ ہو، تم نور ہو، تم شیشہ ہو تم جام، تم رنگ ہو تم نور ہو تم شیشہ ہو تم جام، کرنوں سے بھری صبح ہو تاروں سے بھری شام، کرنوں سے بھری صبح ہو تاروں سے بھری جام، تم رنگ ہو تم نور ہو تم شیشہ ہو تم جام، رنگین ہے سرشار ہے مستانہ ہے دنیا، رنگین ہے سرشار ہے مستانہ ہے دنیا، تم ہو تو نگاہوں میں پری خانہ ہے دنیا، رنگین ہے سرشار ہے مستانہ ہے دنیا، تم ہو تو نگاہوں میں پری خانہ ہے دنیا، ہے دن غربتوں کے بھی یوں تو سہانے، ہے دن غربتوں کے بھی یوں تو سہانے، مگر ہائے رے دوریوں کے زمانے، مگر ہائے رے دوریوں کے زمانے، ہے دن غربتوں کے بھی یوں تو سہانے، غم آشیاں ہو چمن دشمنوں کو، غم آشیاں ہو چمن دشمنوں کو، گلستاں سلامت ہزار آشیانے، گلستاں سلامت ہزار آشیانے، محبت سے بڑھ کر نہیں کوئی نعمت، محبت سے بڑھ کر نہیں کوئی نعمت، مگر شرط یہ ہے کہ دنیا نہ جانے، مگر شرط یہ ہے کہ دنیا نہ جانے، ملاؤ خمار ایک دن میں کشوں سے، ملاؤ خمار
ایک دن میں کشوں سے تمہیں یاد کرتے ہیں، ساتھی پرانے تمہیں یاد کرتے ہیں، ساتھی پرانے وہ آج آئے ہیں قرض گریہ چکانے، وہ آج آئے ہیں قرض گریہ چکانے، کہاں مر گئے اشک اللہ جانے، کہاں مر گئے اشک اللہ جانے، کہاں مر گئے اشک اللہ جانے۔ میں بھی ایک شاعر بنوں گا، میں بھی ایک شاعر بنوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ میں بھی ایک شاعر بنوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ داد کا بھوکا رہوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ میں بھی ایک شاعر بنوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ داد کا بھوکا رہوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، گلگلے خود کے تلوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، ایک بڑا منتری بن کر برداشت کا میں بھی میاں، گلگلے خود کے تلوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ لوٹنے محفل کو میں بھی کیا بتاؤں آپ کو، لوٹنے محفل کو میں بھی کیا بتاؤں آپ کو، شعر چوری کے لکھوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ شعر چوری کے لکھوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ لوٹنے محفل کو میں بھی کیا بتاؤں آپ کو، شعر چوری کے لکھوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے لکھنے کی چول اٹھتی ہے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے لکھنے کی چول اٹھتی ہے، آپ بھی کیا لکھتے ہیں ابھی محمود، کبھی ایسا سوچا نہ تھا۔ آپ بھی کیا لکھتے ہیں ابو محمود، ایسا سوچا نہ تھا۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے لکھنے کی چول اٹھتی ہے، آپ بھی کیا لکھتے ہیں ابو محمود، کبھی سوچا نہ تھا۔ میں بھی ایک شاعر بنوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ داد کا بھوکا رہوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ محمد سعید باوزیر، میں آپ کو ہی پیش کرتا ہوں میں کہ اس قدر خطرناک اٹیک ہوا ہے باوزیر والوں کا کہ تم دب گئے ہیں۔ میں تمہارے لیے یہ دو شعر کہتا ہوں۔ تجھے کس نے کہا انجان بن کے آیا کر، تجھے کس نے کہا انجان بن کے آیا کر، میرے دل کے آئینے میں تو مہمان بن کے آیا کر، پاگل ایک تجھے ہی تو بخشی ہے دل کی حکومت، یہ تیری سلطنت ہے، تو سلطان بن کے آیا کر۔ تجھے کس نے کہا انجان بن کے آیا کر۔ جو دل خوابوں میں ہو تو کوئی رسوائے جہاں کیوں ہو، جو دل خوابوں میں ہو تو کوئی رسوائے جہاں کیوں ہو، خلیش کیوں ہو، تپیش کیوں ہو، خلق کیوں ہو، فغاں کیوں ہو۔ جو دل خوابوں میں ہو تو کوئی رسوائے جہاں کیوں ہو، خلیش کیوں ہو، تپیش کیوں ہو، خلق کیوں ہو، فغاں کیوں ہو۔ مزہ آتا نہیں تھم تھم کے ہم کو رنج و راحت کا، مزہ آتا نہیں تھم تھم کے ہم کو رنج و راحت کا، خوشی ہو غم ہو جو کچھ ہو الہی ناگہاں کیوں ہو۔ میرے پیارے کے لیے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ آج واقع جیسے ہمارے ہر دل عزیز عمر عبداللہ باوزیر عرف افسر نے کہا کہ آج کا پروگرام بہت اچھا لگا، شاید انہوں اس طرح کا پروگرام اس مہینے نہیں دیکھے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ ایک دو شعر پیارے تیری نظر کر دیتا ہوں میں۔ خدا شاہد خدا شاہد کیوں کہتے ہو وعدوں پر، خدا شاہد خدا شاہد ہے کیوں کہتے ہو وعدوں پر، خدا کو کیا غرض میرے تمہارے درمیان کیوں ہو،
جگر سے کم نہیں ہے چارہ گر داغ جگر مجھ کو، جگر سے کم نہیں ہے چارہ گر داغ جگر مجھ کو، جو پیدا کی ہو مرمر کے وہ دولت رائے گاں کیوں ہو؟ خدا شاہد ہے کیوں کہتے ہو وعدوں پر، خدا کو کیا غرض میرے تمہارے درمیاں کیوں ہو؟ جگر سے کم نہیں ہے چارہ گر داغ جگر مجھ کو، جو پیدا کی ہو مرمر کے وہ دولت رائے گاں کیوں ہو؟ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا۔